خانے سے رہائی حاصل کرنے کے بعد سلطان برق ارک نے اپنے مشیروں کے مشورے سے تبرک کے قلعے کو حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ سلطان اسے جنگ کے بجائے صلح صفائی سے حاصل کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے اپنے کچھ سفیر تبرک کے مغرور قلعے دار کی طرف بھیجے تاکہ وہ انہیں سمجھا سکے، لیکن کچھ دیر کے بحث و مباحثے کے بعد تبرک کا قلعے دار سلطان کے سفیر سے تکبرانہ انداز میں بولا، تم کہتے ہو کہ میں برق ارک کی اطاعت فرمانبرداری کا اعلان کر دوں، میں ایسا کیوں کر لوں؟ تم برق ارک کی طرف سے ایک سفیر اور قاصد بن کر آئے ہو، اگر ایسا نہ ہوتا جس طرح کی تم نے گفتگو کی ہے اب تک میں تیری گردن کاٹ چکا ہوتا۔ سلطان کا سالار اپنے دونوں ساتھیوں کو اشارہ کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر نہایت مایوسی سے قلعے دار کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں نے اپنے سلطان کا پیغام تم تک پہنچا کر اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ جو ذمہ داری مجھ پر عائد کی گئی تھی، اس ذمہ داری سے میں عہدہ برا ہو چکا ہوں۔ اب تم جانو تمہاری طاقت، تمہاری قوت اور تمہارا مستقبل، اور ان سب باتوں کا فیصلہ آج ہی تھوڑی دیر بعد ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ سالار اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قلعے دار کے لشکر سے نکل کر اپنے لشکر کی جانب بڑھ گیا۔ سلطان برق ارک اور اس کے سالار اپنے پڑاؤ سے آگے قاصدوں کی واپسی ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو سلطان نے بڑی بےتابی اور بے چینی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا، کیا نتیجہ لے کر آئے ہو؟ اس پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے وہ سالار کہنے لگا، سلطان محترم، تبرک کا قلعے دار بڑا مغرور اور تکبر کرنے والا ہے۔ اس وقت وہ گھمنڈ میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس نے شاید ہماری لشکر کی تعداد دیکھتے ہوئے یہ گمان کر لیا ہے کہ فتح اور کامیابی اسی کی ہے، اسی بنا پر وہ اطاعت کرنے سے انکار کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ آپ کو سلطان بھی تسلیم نہیں کرتا۔ اس کے بعد سالار نے جو گفتگو قلعے دار سے ہوئی تھی اس کی تفصیل کہہ دی تھی۔ سلطان کا سالار جب خاموش ہوا تب سلطان برق ارک نے جواب طلب سے انداز میں اپنے دائیں پہلو میں کھڑے اپنے سب سے اہم اور پسندیدہ سالار ایاز بن سیف الدین کی طرف دیکھا۔ سلطان منہ سے کچھ نہیں بولا تھا، شاید آنکھوں ہی آنکھوں میں اس نے ایاز سے کچھ جاننا چاہا تھا۔ سلطان کے اس طرح دیکھنے پر ایاز بن سیف الدین بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، قلعے دار کی اس گفتگو کا نتیجہ صرف جنگ ہے۔ اس کے بعد برق ارک جب باری باری اپنے دوسرے سالاروں کی طرف دیکھا تب انہوں نے بھی ایاز بن سیف الدین کی تائید کی تھی۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد پھر ایاز نے سیف الدین کی طرف دیکھا، کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو پھر لشکر کو استوار کرو، صفیں درست کرنا شروع کرو۔ یہ حکم ملنا تھا کہ لشکر کو استوار کیا جانے لگا، صفیں درست ہونے لگی۔ دوسری طرف قلعے دار نے جب دیکھا کہ سلطان برق ارک اب جنگ کی طرح ڈالنے لگا ہے تو اس نے بھی اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھی۔ لشکر کی صفیں جب درست ہو گئی تب سارے سالار ایک بار پھر اپنے لشکر کے سامنے سلطان برق ارک کے پاس آن کھڑے ہوئے تھے۔ اس موقع پر ایاز سیف الدین جو اپنی عمر کے لحاظ سے ابھی بالکل نوجوان تھا، سلطان سے قریب ہوا۔ سلطان برق ارک ہر صورت، ہر حال میں اس پر اعتماد اور بھروسہ کرتا تھا۔ دراصل ایاز بن سیف الدین کی ماں پہلے فوت ہو چکی تھی، اس کے باپ کو حسن بن صبا کے فدائیوں نے قتل کر دیا تھا، اس لیے وہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے امراء میں سے ایک تھا، اور اس کے بعد سلطان برق ارک کی ماں زبیدہ نے ایاز بن سیف الدین کی نگہبانی اور دیکھ بھال اپنے بیٹوں کی طرح کی تھی۔ اس بنا پر ایاز سیف الدین کو سلطان برق ارک سے ایک عقیدت اور ارادت مندی تھی، اور سلطان برق ارک ایاز بن سیف الدین سے بے پناہ چاہت اور محبت رکھتا تھا۔ سلطان برق ارک کے قریب جانے کے بعد ایاز بن سیف الدین بڑی رازداری سے سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، آپ لشکر کے وسطی حصے میں چلے جائیں۔ تبرک کے قلعے دار سے ہم ایسے نپٹیں گے کہ وہ اپنی انا پرستی، اپنے تکبر اور گھمنڈ کی ساری جست و خیز بھول جائے گا۔ اس موقع پر سلطان برق ارک کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ بڑے شوق سے اس نے چند ثانیوں تک ایاز بن سیف الدین کی طرف دیکھا۔ اس موقع پر باقی سالار بھی قریب ہو کر کھڑے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ سلطان برق ارک بولا اور کہنے لگا، لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر لو۔ ایک حصے کی کمانداری ایاز بن سیف الدین کے پاس ہوگی، چکر مش بن صالح اس کے نائب کی حیثیت سے کام کرے گا۔
दूसरे हिस्से की कमानदारी कमाज बिन काकस के हाथ में होगी। बरसक बिन बरसक इसका नायब होगा, जबकि बाकी सालार मेरे साथ पीछे जाएंगे, इसलिए कि लश्कर के कुछ दस्ते पीछे रखे जाएंगे ताकि वो अपने पड़ाव की हिफाजत कर सकें, और एक अच्छा सालार इन दस्तों का कमानदार होगा। सारे सालारों ने इससे इत्तेफाक किया था। फिर सुल्तान बर के अर्क सुकमान बिन अरतन लश्कर के पिछले हिस्से की तरफ चले गए थे। कुछ देर तक दोनों लश्करों के अंदर जंग के तबल बजते रहे। इसके बाद जंग की इब्तिदा तिब्रक के किलेदार ने की। अपने लश्कर को उसने आगे बढ़ाया। फिर वो सुल्तान बर के अर्क के लश्कर पर वहशतों की तरह हमला आवर हुआ था। सुल्तान बर के अर्क की तरफ से इब्तिदा अयाज बिन सैफुद्दीन ने की, क्योंकि सुल्तान बर के अर्क एक तरह से इसे अपने लश्कर का सिपा सालार आला तस्लीम करता था। इस बिना पर पहले वही हरकत में आया। अजीब से अंदाज में वो रोशनी की तरह हमला आवर हुआ था। अयाज बिन सैफुद्दीन और चकरमश बिन साले के साथ साथ कमाज और बरसक बिन बरसक भी दोनों हरकत में आए, और वो भी अपने हिस्से के लश्कर के साथ तिब्रक के किलेदार के लश्कर पर बेरोक जखड़ों की तरह हमला आवर हो गए थे। इस तरह किला तिब्रक के नवा में जब दोनों लश्कर इस तरह टकराए तो मैदान जंग में खुशबू की कहानियां बेखद खाल होने लगी थी। कुछ देर मजीद जंग के बाद तिब्रक के किलेदार ने अंदाज़ा लगा लिया था कि अब बदतरीन शिकस्त इसका मुकद्दर बनने वाली है, लिहाजा अपने लश्करियों को इनके हाल पर छोड़कर उसने भागकर किला बंद होना चाहा। लेकिन इसकी बदकिस्मती कि इस वक्त तक अयाज बिन सैफुद्दीन ने इसकी राह रोक कर इसे शहर में दाखिल होने से रोक दिया। जबकि बाकी लश्कर ने जब अपने हमलों में तेजी पैदा की तो किलेदार के लश्कर की अक्सरियत मारी गई। किले की तरफ भागते हुए किलेदार भी अपनी जान से हाथ धो बैठा। इस तरह सुल्तान बर के अर्क को शानदार फतह नसीब हुई और आगे बढ़कर उसने तिब्रक नाम के किले और शहर पर कब्जा कर लिया था। इस तरह सुल्तान बनने के बाद बर के अर्क की ये दूसरी शानदार फतेह थी। दूसरी तरफ जब तुर्कमान खातून को खबर हुई कि बर के अर्क ने रेश शहर के बाद तिब्रक नाम का किला और शहर भी फतह कर लिया है, तब इसके गुस्से और गज़ब की कोई इंतहा न थी। वो तो हर सूरत में बर के अर्क को अपने सामने ज़ेर करना चाहती थी, लिहाजा उसने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और इससे बर के अर्क पर हमला आवर होने के लिए रवाना किया। दूसरी तरफ तिब्रक के मकाम पर सुल्तान बर के अर्क को भी खबर हो चुकी थी कि इस पर हमला आवर होने के लिए तुर्कमान खातून ने एक लश्कर रवाना किया है, लिहाजा वो भी तिब्रक से निकला और यज़दगर्द की तरफ रवाना हुआ था। मलका तुर्कमान खातून का लश्कर यज़दगर्द के नवा में पहले ही पहुंच चुका था। इस लश्कर की कमांदारी मलका तुर्कमान खातून का सालार आला ताज अल मलिक कर रहा था। जिस रोज़ ताज अल मलिक ने अपने लश्कर के साथ यज़दगर्द के नवा में पड़ाव किया, इससे अगले रोज़ सुल्तान बर के अर्क भी अपने लश्कर के साथ वहां पहुंचा और उसने वहां पड़ाव करना शुरू कर दिया था। मलका तुर्कमान खातून के लश्कर के सिपा सालार ताज अल मलिक के मातहत दो बड़े सालार थे, एक गुमुश्तगीन मुनकबर्द। जिस रोज़ सुल्तान बर के अर्क अपने लश्कर के साथ ताज अल मलिक के लश्कर के सामने नमूदार हुआ और पड़ाव करना शुरू किया, इसी वक्त मलका तुर्कमान खातून का बड़ा सालार गुमुश्तगीन अपने साथी सालार मुनकबर्द के खैमे में दाखिल हुआ। इस वक्त मुनकबर्द अपने खैमे में अकेला बैठा हुआ था। गुमुश्तगीन को अपने खैमे में दाखिल होते देखकर वो अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, बड़े पुरजोश अंदाज में इससे मुसाफा किया, हाथ पकड़कर अपने करीब बिठाया, फिर इससे मुखातिब करके कहने लगा, गुमुश्तगीन मेरे भाई, तुम्हारा चेहरा बताता है कि तुम किसी अहम काम के सिलसिले में मेरे पास आए हो। मैं एक अरसे से तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ। तुम्हारे साथ मेरे मरासिम सगे भाइयों जैसे हैं, इसलिए कम से कम मैं तुम्हारे चेहरे का अंदाज़ा लगाते हुए गलती नहीं कर सकता। मेरे भाई बता क्या बात है। गुमुश्तगीन मुनकबर्द से बड़ा सालार था, ताहम दोनों में बड़ा प्यार और दोनों में बड़ी यकजहती थी। गुमुश्तगीन जवाब में कुछ सोचता रहा और फिर बोला और मुनकबर्द को मुखातिब करके कहने लगा, मुनकबर्द मेरे भाई, तुम देखते हो सुल्तान बर के अर्क अपने लश्कर के साथ यहाँ पहुँच चुका है और पड़ाव करना शुरू कर दिया है। मेरे भाई, अच्छा मुसलमान वो है जो झुलसती धूप में अपने भाई के लिए अबर का साया बने। मेरे भाई, शब को सीना चाक करने के लिए ज़मीर की रोशनी और शऊर व फ़िक्र की किरणों की ज़रूरत होती है। यहाँ तक कहने के बाद गुमुश्तगीन रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा था, मुनकबर्द मेरे भाई,
ہمیں نیت کی ساری خرابیوں، ارادوں کی ساری ناپاکیوں اور ملت کے لیے امیدوں کی سہانی صبح کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اگر ہم ملت کی سانسوں میں گلاب خواہشیں نہیں بھر سکتے تو ہمیں یہ بھی حق نہیں پہنچتا کہ ہم تلوار بے نیام کر کے اپنے بھائیوں پر چڑھ دوڑیں۔ منقبرت میرے بھائی، میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ملکہ ترکمان خاتون تپتی بنجر دھرتی پر زیست کے صفات کو لہو لہو کرنے کے لیے آسیب سایوں کے پیچھے بھاگنے لگی ہے۔ کم از کم میں ایک سالار کی حیثیت سے اپنی مسلم قوم کے زخموں کی جلن، روحوں کی گھٹن، قلب کی بے سر و سامانی فراہم نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد گمشتگین رکا۔ اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، منقبرت میرے بھائی، میں نہیں جانتا جو کچھ میں کہنے لگا ہوں اس کے متعلق تمہارے کیا خیالات ہیں، لیکن میں بذات خود یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں ملکہ ترکمان خاتون یا تاج الملک کا ساتھ دینے کے بجائے سلطان برق ارگ کا ساتھ دوں گا۔ اس وقت ہمارے سامنے مسلم امہ کے لیے صرف برق ارگ ہی روشنی کی ایک کرن ہے۔ منقبرت میرے بھائی، ہمارے شمال میں منگول سر اٹھا رہے ہیں، مغرب میں صلیبی قوتیں ہماری طرف تاک جھانک کر رہی ہیں۔ جس وقت سلطان ملک شاہ سلجوقی زندہ تھے تو ان کی مملکت جہاں ایک طرف منگولوں سے ملتی تھی وہاں صلیبیوں کے علاقوں سے بھی ملا کرتی تھی، لیکن ان کے دور میں نہ کسی صلیبی نہ کسی منگول کو جرأت ہوئی کہ مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے۔ اب ملکہ ترکمان خاتون نے مسلمانوں کے اندر نا اتفاقی، رنجش اور نفرت پیدا کر کے رکھ دی ہے۔ سلطان برق ارگ سلطان ملک شاہ سلجوقی کا بڑا بیٹا ہے اور سلطان کے بعد اسی کا حق بنتا ہے کہ وہ سلطان کی حیثیت سے مسلم امہ کی رہنمائی اور حفاظت کا کام سر انجام دے، لیکن ترکمان خاتون اور اس کا بیٹا محمود اور وہ سالار جو ان دونوں ماں بیٹے کا ساتھ دے رہے ہیں سلطان برق ارگ کے مقاصد اور اس کی خواہشوں کی تکمیل نہیں ہونے دے رہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد گمشتگین رکا، ایک گہری نگاہ اپنے سامنے بیٹے منقبرت پر ڈالی، پھر کہنے لگا، منقبرت میرے بھائی، جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا کہہ چکا، اور اب میں نے جو فیصلہ کیا ہے اس کام میں تم پر انکشاف کرتا ہوں۔ وہ فیصلہ یہ ہے، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ترکمان خاتون کے لشکر سے نکل کر برق ارگ کے پاس چلا جاؤں گا۔ گمشتگین جب خاموش ہوا تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے منقبرت کہنے لگا، میرے بھائی، یہ جو تم نے اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھی ہے یہ تم نہ باندھتے تو صرف مجھے اتنا کہہ دیتے کہ منقبرت ہم نے ترکمان خاتون کا نہیں سلطان برق ارگ کا ساتھ دینا ہے، تو قسم خداوند قدوس کی گمشتگین میں اسی وقت تمہارا ساتھ دینے پر تیار ہو جاتا۔ میں خود ترکمان خاتون سے نالا ہوں، وہ مسلمانوں کے اندر نفرت اور نا اتفاقی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کا یہ رویہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ منقبرت کی یہ الفاظ سن کر گمشتگین ایسا خوش ہوا کہ آگے بڑھ کر اس نے منقبرت کو گلے لگا لیا، اس کی پیشانی چومی، پھر کہنے لگا، گمشتگین میرے بھائی، ویسے میں ایک بات کہوں کہ سلطان برق ارگ کے ساتھ اس وقت بڑے سالاروں میں سے ایاز سلطان کا بھائی سنجر، دوسرا بھائی محمد، برسک سکمان اور کماج جیسے لوگ ہیں۔ ایاز بن سیف الدین گو ان میں چھوٹا ہے لیکن جنگ کا سب سے زیادہ اور وسیع تجربہ رکھتا ہے اور وہ جنگ کے دوران دشمن کی بساط کو لپیٹنے اور شکست سے دوچار کرنے کا ہنر بھی جانتا ہے۔ اس لیے میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اس جنگ میں شکست ملکہ ترکمان خاتون کے لشکر کا مقدر بنے گی اور اس شکست سے پہلے ہمیں سلطان برق ارگ کے لشکر میں شامل ہو جانا چاہیے۔ منقبرت کے ان الفاظ کے جواب میں گمشتگین مسکرایا، ایک بار اس کی پیٹھ تپتپائی، پھر کہنے لگا، منقبرت میں اب جاؤں گا، جس وقت جنگ کی تیاری کی جائے گی اس وقت ہم دونوں حرکت میں آئیں گے، لیکن اس سے پہلے میں اپنے ساتھیوں کو، تم اپنے لوگوں کو بڑی رازداری سے سمجھا دینا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور جس وقت تاج الملک سلطان برق ارگ سے ٹکرانے کے لیے لشکر کو آگے بڑھائے گا، میں اور تم دونوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تاج الملک کے لشکر سے نکل کر سلطان برق ارگ کے لشکر میں جا شامل ہوں گے، اور خداوند نے چاہا تو آنے والے دور میں ہم پوری جانصاری کے ساتھ سلطان برق ارگ کا ساتھ دیں گے۔
گمشتگین کی اس تجویز سے منقبرد نے اتفاق کیا تھا۔ اس کے بعد گمشتگین وہاں سے اٹھ کر اپنے خیمے کی طرف چلا گیا تھا۔ اگلے روز صبح ہی صبح دونوں لشکریوں نے اپنی صفیں درست کی، اور جس وقت سلطان برق ارگ کے لشکر پر تاج الملک نے حملہ آور ہونے کے لیے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا تھا، عین اسی وقت اس کے تحت کام کرنے والے دونوں بڑے سالار گمشتگین اور منقبرد اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے لشکر سے نکل کر سلطان برق ارگ کے لشکر میں شامل ہوئے تھے۔ مورخین اس بات کی تصدیق اور تائید کرتے ہیں کہ عین جنگ کے موقع پر دونوں بڑے سالار گمشتگین اور منقبرد تاج الملک کے لشکر سے نکل کر سلطان برق ارگ کے لشکر میں جا شامل ہوئے تھے۔ ملکہ ترکان خاتون یا ترکمان خاتون کے سالار تاج الملک نے گمشتگین اور منقبرد کے اس طرح علیحدہ ہو جانے کو کوئی اہمیت نہ دی۔ اپنے لشکر کو اس نے آگے بڑھایا اور سلطان برق ارگ اور اس کے لشکر پر وہ بے خد و خال کرتے زندگی کے تیز طوفانوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے سلطان برق ارگ بھی اپنے پورے لشکر کے ساتھ یاسیت کے احوال لکھتے اساطیری آسیبوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد سلطان برق ارگ کے سامنے ملکہ کے سپہ سالار تاج الملک کی حالت بانج لفظوں کے ڈھیر کی طرح ثابت ہو گئی۔ ترکمان خاتون کی بدقسمتی کہ اس جنگ کے دوران اس کے سالار تاج الملک کو سلطان برق ارگ اور اس کے سالاروں نے گرفتار کر لیا اور اس کے لشکر کو بدترین شکست دی۔ ملکہ ترکمان خاتون کا لشکر بھاگ کر اصفہان کی طرح چلا گیا، جبکہ سلطان نے پہلے اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کرنا شروع کی۔ اسی دوران ملکہ کے گرفتار ہونے والے سالار تاج الملک کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ سلطان برق ارگ تاج الملک کو موت کے گھاٹ نہیں اتارنا چاہتا تھا۔ ساتھ ہی مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ترکمان خاتون نے تاج الملک کو اپنے لشکر کا سپہ سالار بنا کر سلطان برق ارگ کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب ترکمان خاتون کا لشکر پسپا ہوا تو تاج الملک کو گرفتار کر کے سلطان برق ارگ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو برق ارگ نے اسے آزاد کر دیا۔ چونکہ سلطان برق ارگ تاج الملک کی کفایت شعاری اور اس کی سیاست سے واقف تھا، اسی وجہ سے اسے ایک وزارت دینے کا تہیہ کر لیا تھا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس موقع پر لوگوں نے خفگی اور شکایت کا اظہار کیا کہ تاج الملک کو کیوں آزاد کر دیا گیا۔ چنانچہ سلطان برق ارگ نے اعتراضات کرنے والوں کو مطمئن کرنا چاہا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا اور اپنے لشکر کو پھوٹ اور نااتفاقیوں سے بچانے کے لیے سلطان برق ارگ نے تاج الملک کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تاج الملک سے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ تاج الملک کی محاسن اخلاق اور مکارم عادات کم نہ تھے۔ اس نے شیخ ابو اسحاق شیرازی کی قبر بنوائی تھی اور اس کے احاطے میں ایک مدرسہ بنوایا تھا جس کے مدرسے اعلیٰ ابو بکر شناسی تھے۔ بہرحال تاج الملک کو جب شکست ہوئی اور وہ گرفتار ہو گیا تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اب سلطان نے وہاں سے کوچ کیا اور بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ اس نے اصفہان کا رخ کیا تھا۔ اصفہان پہنچ کر سلطان برق ارگ نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ شہر کے اندر کوئی اتنی بڑی طاقت نہ تھی جو سلطان برق ارگ کا راستہ روکتی، لہٰذا اصفہان پر سلطان برق ارگ کا قبضہ ہو گیا۔ اصفہان پر قبضہ کرنے سے سلطان برق ارگ کو ایک اور تقویت ملی، وہ اس طرح کہ اس کے باپ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے وزیر نظام الملک کا بیٹا عبداللہ حسین بن نظام الملک، جو اصل میں خوارزم کا والی تھا، اپنے باپ نظام الملک کے قتل سے پیشتر کسی ضرورت سے سلطان ملک شاہ کی خدمت میں اصفہان چلا آیا تھا۔ یہ اصفہان میں موجود تھا کہ اس کے باپ کے قتل کا واقعہ پیش آ گیا۔ اس کے بعد ملک شاہ نے بھی وفات پائی۔ سلطان کی وفات کے بعد ابو عبداللہ حسین اصفہان میں ہی ٹھہرا رہا، اور جب برق ارگ نے اصفہان کا محاصرہ کیا اور اس سے فتح کیا تو ابو عبداللہ حسین کے ساتھ جس قدر لشکری تھے انہیں لے کر وہ سلطان برق ارگ کے لشکر میں شامل ہو گیا تھا، اور جس طرح برق ارگ کے باپ سلطان ملک شاہ سلجوقی نے ابو عبداللہ حسین کے باپ نظام الملک طوسی کو اپنی سلطنت کے سیاہ سفید کا مالک بنایا تھا، اس طرح برق ارگ نے بھی نظام الملک طوسی کے بیٹے عبداللہ حسین کو
اپنا وزیر بنا کر اس سے تمام امور سلطنت کے سیاہ سفید کرنے کا اختیار دے دیا تھا۔ سلطان برق ارگ کی زندگی کے تفصیلی واقعات کی قسط نمبر 3 ہماری آنے والی ویڈیو میں ملاحظہ کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ۔